السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامک کیلنڈر کے نئے سال کا پہلا دن بھی ہے۔ اس موقع سے سب سے پہلے ہم آپ سب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سال ہم لوگوں کے لیے خوشیوں سے پر ہو اور ایک اچھا سال ثابت ہو، جس میں بشارتیں اور خوشیاں ملے ہم سب امت مسلمہ کو، اور امت مسلمہ جو پوری دنیا میں کرب بلا اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، وباؤں میں گرفتار ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اور اس مہینے کی برکت سے اور شہادت امام حسین کے صدقے و طفیل امت مسلمہ کو ان سب سے محفوظ و مامون رکھ، اور ظالموں کے ظلم اور حاسدوں کے شر سے نجات دے۔ آج چونکہ اسلامک کیلنڈر کے نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے کچھ اہم اور دلچسپ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے ذہن پر منعکس ہوگی، آپ کے سامنے یہ بات پیش آئے گی کہ اسلامی تاریخ یعنی اسلامک کیلنڈر کی ابتدا سے پہلے کون سا کیلنڈر عربوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان رائج اور مستعمل تھا، جس پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی جس کے ذریعے وہ اپنی تاریخوں کو یاد کیا کرتے تھے، محفوظ رکھا کرتے تھے۔ کیلنڈر تو واقعی اسلام کی ابتدا کے، یہ جو اسلامک کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، وہ اسلام کی ابتدا کے بہت ہی بعد میں آیا ہے، تقریباً 17 سال بعد آیا ہے، یعنی ہجرت کے 17 سال بعد آیا ہے۔ اس کی تاریخ ہم پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کن کیلنڈر کے حساب سے اپنے معمولات اور اپنے امور کو لوگ انجام دیا کرتے تھے، تو اس سے پہلے روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ معمولات وغیرہ یا اپنے امور یا اپنی تاریخ پیدائش وغیرہ یا اس طرح جو یاد کرنے والی چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ عموماً لوگ بڑے واقعات یا حادثات کے واسطے سے یاد رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے مثال کے طور پر عام فیل یعنی واقع فیل کا سال، جنگ فجار جو کہ بہت ہی مشہور جنگ ہوئی عربوں میں، 4 سال تک یہ جنگ بڑی خونریز جنگ جاری رہی، تو اس کے یہ بھی ایک بڑا حادثہ تھا، تو اس کے مناسبت سے لوگ اپنے معمولات کو انجام دیا کرتے تھے، یعنی یاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تعمیر کعبہ، بعثت ابراہیمی، تو اس طرح یاد کیا کرتے تھے کہ واقعہ فیل کے اتنے سال بعد فلاں پیدا ہوئے، یا جنگ فجار کے سال یہ واقعہ ہوا، یا تعمیر کعبہ کے سال ایسا ایسا پیش آیا۔ خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں، اس میں یہ صاف اور واضح طور پر ہے کہ آپ کی ولادت عام فیل کے یعنی واقع فیل کے سال ہوئی، یعنی جو فیل کا واقعہ ہوا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ، اس سال آپ کی ولادت ہوئی، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت واقع فیل کے 55 یا 52 یا 50 دن بعد ہوئی۔ تو اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا جب وجود نہیں تھا، تو لوگ اپنے واقعات کو حادثات یا ایک عظیم واقعہ سے اپنے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے، نشاندہی کے طور پر۔ اب سوال یہ کہ جب
سال نہیں ہوا کرتے تھے تو کیا مہینے ہوا کرتے تھے. تو اس میں بھی تاریخ اور تاریخ عرب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے ابھر کر آئی ہے کہ جو مہینے ابھی ہم یوز کیا کرتے ہیں، جیسے محرم الحرام کا مہینہ ہے یا شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، 12 مہینے، تمام مہینے جو ہم ابھی یوز کیا کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے بھی رائج تھے اور مستعمل تھے. لوگ اپنے تاریخوں اور اپنی واقعات وغیرہ میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے، جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی ملتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 11 راتیں گزار کر کے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ مہینوں کا وجود باقاعدہ تھا اور انہی ترتیب کے ساتھ تھا اور انہی نام کے ساتھ تھا، لیکن سال کا وجود نہیں تھا، یعنی سن ہجری کا وجود نہیں تھا، مہینوں کا وجود تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ مہینے کب سے وجود میں آئے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 صدی پہلے، یعنی تقریباً غالباً 422 عیسوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی ہے. 422 عیسوی میں کلاب بن مرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے 6ویں نمبر کے جد کریم ہیں، ان کے زمانے میں سادات قریش یعنی سرداران قریش یا سرداران عرب کے ایک میٹنگ ہوئی اور ان کی صدارت میں، اور اس میٹنگ میں یہ تمام مہینے طے کیے گئے اور ان کے نام طے کیے گئے جو اس وقت کے احوال اور تقاضوں کے مطابق تھا. ان کے نام بھی اس موقع پر طے کیے گئے اور مہینوں کی تعداد، مہینوں کی، چونکہ اس سے پہلے بھی، اس 422 عیسوی سے پہلے بھی مہینے تھے، لیکن وہ دوسرے ناموں سے یاد کیے جاتے تھے اور مختلف مناسبت سے جو بھی رہے ہوں، بہت پرانی تاریخ ہے. لیکن ہم ان مہینوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ 422 عیسوی میں یہ مہینے ان ناموں کے ساتھ وجود میں آئے. کلاب بن مرہ کی صدارت میں، یعنی ان کی عہد میں، آپ کی صدارت میں یہ تمام فیصلے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کریم میں سے ہیں. اور خود قرآن کریم میں ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جیسے کہ میں نے تلاوت کی، 12 ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں. اور 4 حرمت والے مہینے کلاب بن مرہ کے زمانے میں بھی متعین کیے گئے، جو کہ فطری اور طبیعت کے تقاضے کے مطابق تھا. چونکہ عرب کا ماحول آپ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ و جدال اور خوریزیوں میں لگے رہتے تھے، سالوں سال ان کی جنگیں چلا کرتی تھیں. تو اس لیے فطری تقاضا یہ ہوا اور بشری تقاضا ہے کہ کچھ مہینے ایسے متعین کیے جائیں جس میں جنگ وغیرہ بند کر دی جائے اور لوگ اپنی تجارت وغیرہ یا جو بھی فطری ضروریات یا بشری تقاضے ہیں اس کو پورا کر سکے. تو اس کے لیے بھی 4 مہینے کلاب بن مرہ کے زمانے میں متعین کیے گئے جس میں جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. وہ کون کون ہیں؟ وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، جس کا ذکر حدیث میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور باقاعدہ ان کے نام بھی گنائے. تو یہ 4 مہینے پہلے بھی حرمت والے تھے اور جنگ و جدال ان میں ممنوع تھی، جو کہ اہل عرب کے نزدیک فطری احوال کے مطابق، یعنی ان کی ضروریات کے مطابق انہوں نے اس مہینے کو حرام قرار دیا تھا، یعنی جنگ و جدال. اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اسلام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وجود میں آنے کے بعد ان مہینوں کی حرمت اور زیادہ ہوئی. مختلف احادیثیں ان مہینوں کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، خاص طور سے رمضان کے بارے میں اور رجب کے بارے میں مختلف احادیثیں وارد ہوئی ہے. روزے رکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے. اور اس مہینے کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. شہر اللہ المحرم کا لفظ کہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ جو کہ محرم ہے. تو ظاہر سی بات ہے اضافت اور نسبت اسی وقت کی جاتی ہے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف جبکہ وہ خود قابل تعظیم ہو اور ایک عظیم حیثیت رکھتی ہو، جیسے کہ بیت اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف کو کہا جاتا ہے. تو یہ اضافت تعظیمی ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک ہے، اس کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کعبہ کو اللہ کا گھر تعظیماً کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تعظیمی ہے، ملکیت کی نسبت نہیں ہے. تو بہرحال شہر محرم یعنی محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی.
تو یہ مہینے تھے باقاعدہ اور حرمت والے مہینے تھے جس میں جنگ و جدال ممنوع قرار دی گئی تھی. ان کے نام کون کون ہیں وہ اس طرح ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. ان سب کے نام اور ان کے مطلب آپ ملاحظہ فرما لیں اور ان کی وجہ تسمیہ بھی ملاحظہ فرما لیں. محرم کو محرم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ حرمت والا ہے. اس کا نام صفر اول بھی غالباً آیا ہے، لیکن یہ اس کا نام محرم متعین ہو گیا اور سب سے زیادہ محرم ہی کہا جانے لگا اس کے حرمت والے ہونے کی وجہ سے. تو حرمت والے اور بھی مہینے ہیں تو ان کو بھی محرم کہا جانا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ محرم میں بسا اوقات اہل عرب جو ہے زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یعنی ولادت نبی سے پہلے جب جنگ و جدال کا موقع آتا تھا اور جنگ جاری رہتے محرم تک پہنچ جایا کرتی تھی یا ان کو پہلے جنگ شروع کرنا ہوتا تھا تو وہ محرم کو مہینے کو یہ فیصلہ کر دیتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں ہوگا اور ہم حرمت والا مہینہ اس کے بعد شروع کریں گے یا اس سے پہلے شروع کر دیں گے. یعنی وہ ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی کے موافق جب ان کو جیسی ضرورت پیش آتی تھی. تو اس وجہ سے اس کو تاکیداً محرم کر دیا گیا کہ یہ محرم کا ہی مہینہ ہے، اس میں تاکید ہونی چاہیے، اس میں تمہارے گھٹانے بڑھانے سے اس کی حرمت ختم نہیں ہو جائے گی. دوسرا مہینہ ہے صفر کا مہینہ. صفر کا مہینہ کو صفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ صفر میں خالی ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں خالی ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. چونکہ محرم کا مہینہ اور اس سے پہلے ذی القعدہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہوا کرتا تھا. اس مہینے میں اہل عرب جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے. تو 3 مہینے مسلسل آرام کرنے کے بعد اور گھر بیٹھنے کے بعد وہ یکایک صفر کے مہینے میں جنگ و جدال کے لیے نکل پڑتے تھے، گویا امڈ ٹوٹ پڑتے تھے جنگ و جدال کے لیے. تو پوری بستیاں خالی ہو جایا کرتی تھی، مکان خالی ہو جایا کرتے تھے اس مہینے میں. تو اس مناسبت سے اس کو صفر کا مہینہ کہا جانے لگا. یعنی کہا جاتا ہے صفر المکان، مکان خالی ہو گیا. تو اس مناسبت سے اس مہینے میں بستیاں خالی ہو جایا کرتی تھیں تو اس کو صفر کا مہینہ کہا گیا. ربیع الاول، اس کو ربیع الاول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت اکثر اوقات ربیع کے موسم میں آتا ہے. ربیع کا موسم وہی بہار کا موسم جس کو کہتے ہیں اور خریف کا بھی کہتے ہیں. اسی طرح ربیع فصل کا بھی نام ہے، کاٹنے کے جب فصل کاٹی جاتی ہے. تو بہرحال ربیع کے وقت پر یہ مہینہ چونکہ آتا تھا تو اس وجہ سے اس کو ربیع الاول کہتے ہیں. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ تو ربیع کے موسم میں نہیں آتا ہے. اس طرح آگے بھی چند مہینوں کے نام پر اعتراض وارد ہوگا جس کو ہم بیان کریں گے، جس کا جواب بھی یہی جواب ہوگا بعین ہی، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ تو ربیع کے موقع پر نہیں آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت مہینوں کی تعین ہو رہی تھی یعنی کلاب بن مرہ کے زمانے میں 422 عیسوی میں، تو اس وقت غالباً یہ مہینہ ربیع کے موقع پر ہی پڑ رہا تھا یا اسی موقع کے مناسبت سے ربیع کے وقت میں جو مہینے پڑ رہے تھے ان کو ربیع کا نام دے دیا گیا. اور اس کے بعد وہ پھر چونکہ ہجری سن یعنی قمری، ہمارا کیلنڈر جو ہے قمری ہے یعنی چاند کی سیر یعنی مسافت کے اعتبار سے طے ہوتا ہے، ہماری تاریخیں طے ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے دنوں میں فرق ہوتا ہے، 11-12 دن ہر سال چینج آگے ہوتا ہے ہمارا کیلنڈر، شمسی کیلنڈر یعنی عیسوی کیلنڈر سے. تو اس وجہ سے فرق ہوتے اور موسم سے بھی فرق ہوتے کبھی گرمی میں بھی پڑتا ہے کبھی جاڑے میں بھی پڑتا ہے ربیع الاول کا مہینہ. لیکن جس وقت نام طے کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو مہینہ ربیع کے موسم میں پڑ رہا تھا اس کو ربیع الاول قرار دیا گیا اور ربیع الثانی قرار دیا گیا. تو ان دونوں مہینوں کے وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ 2 مہینے اس وقت ربیع کے موسم کے تھے جس کو ربیع الاول کہا جانے لگا اور اس کے بعد سے یہ ربیع الاول کے نام سے مشہور ہو گئے. اسی طرح اگلا 2 مہینہ جو جمادی الاولیٰ ہے یا جمادی الثانی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے. جمادہ اصل میں ہے، جمادہ کا معنی ہے جمود یعنی جم جانا. چونکہ اس مہینے میں پانی جمود الماء کہا جاتا ہے، پانی کا جم جانا. تو اس مہینے میں پانی جم جایا کرتے تھے، اس قدر کڑاکے کی ٹھنڈ پڑا کرتی تھی کہ پانی جم جایا کرتے تھے. اس وجہ سے ان مہینوں کو بھی جمادہ یا جمادہ کہا جانے لگا اور اس کے بعد یہ انہی کے نام سے مشہور ہو گئے. اس میں بھی وہی ہے کہ ہمیشہ جاڑے کے موسم میں نہیں پڑتے ہیں. تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جس وقت مہینوں کی تعداد متعین ہو رہی تھی، مہینوں کے نام تک کا تعین ہو رہا تھا، اس وقت یہ جو مہینے جاڑے کے موسم میں کڑاکے کی ٹھنڈ کے موسم میں پڑ رہے تھے ان کو یہ نام دے دیا گیا.
تو اس وقت جو کڑاکی کی ٹھنڈ کے موقع پر جو مہینے پڑ رہے تھے ان کو جمادہ کا نام دے دیا گیا، اور جمادہ الاول، جمادہ ثانی، دونوں مہینے اسی اعتبار سے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ آتا ہے رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ ترجیب سے ہے، اس کا نام جو مشتق ہے وہ ترغیب سے ہے، یعنی ترجیب کے معنی تعظیم کے معنی میں ہوتا ہے۔ چونکہ رجب کا مہینہ اہل عرب کے نزدیک حرمت والا ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو اسی موقع کے اسی مناسبت سے اس کا نام رجب پڑا، جس میں تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ پہلے بھی حرمت والا تھا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ حرمت کی وجہ بھی ہم بتائیں گے، بھی آگے ذکر کریں گے۔ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان کا معنی ہوتا ہے متفرق ہونا، منتشر ہو جانا، شاخیں نکل جانا، متفرق طور پر یعنی پھیل جانا۔ تو اس مہینے میں بھی، رجب کے مہینے میں حرمت والا چونکہ مہینہ ہوا کرتا تھا، تو اس مہینے میں بھی قبائل نکل پڑتے تھے جنگ و جدال کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اور متفرق ہو جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے چاروں طرف۔ تو اس وجہ سے اس کا نام شعبان پڑ گیا، جس میں منتشر اور متفرق اور پھیلنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اس کا نام رمز یا رمضا سے مشتق ہے، حمزے کے ساتھ، حمزہ ممدودہ۔ ایک ہوتا ہے الف مقصورہ، ایک ہوتا ہے الف ممدودہ۔ الف مقصورہ وہ ہوتا ہے جو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے آپ جمادہ لکھتے ہیں، جمادہ میں جو یا ہوتی ہے وہ الف مقصورہ ہے۔ یا الف ممدودہ وہ ہے جس میں الف کے بعد حمزہ آئے، تو یہ الف ممدودہ کے ساتھ رمضا سے مشتق ہے یا رمز سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سخت ترین شدت کی گرمی، یعنی سخت ترین گرمی یا شدت کی گرمی، حرارت۔ تو چونکہ یہ مہینہ بڑی سخت ترین گرمی میں پڑا کرتا تھا، یا وہ مہینہ اس وقت گرمی میں تھا، تو جو مہینہ گرمی میں پڑ رہا تھا، سخت ترین گرمی میں شدت کی حرارت میں پڑ رہا تھا، اس کا نام رمضان ہو گیا، اسی معنی کے اعتبار سے، یعنی اس میں شدت کی گرمی، شدت حرارت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی جواب وہی ہوگا کہ اس وقت جو مہینہ سخت گرمی میں تھا، شدت کی گرمی میں پڑ رہا تھا، حرارت میں جو پڑ رہا تھا، تو اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بدلتے بدلتے آج کل وہ گرمی کے آخر میں پڑ رہا ہے، ابھی گرمی کو وہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے۔ شوال کا مہینہ رمضان کے بعد جو آتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے شوال دراصل عربی کا لفظ ہے، شال، اس کا فعل آتا ہے شالت الابل باذنابها الاقتراق، اور اس میں ایک دوسرا معنی پایا جاتا ہے کہ اس دودھ وغیرہ، اونٹنی کے دودھ وغیرہ کا کم ہو جانا، سوکھ جانا۔ اس مہینے میں اونٹنی وغیرہ کے دودھ کم ہو جایا کرتے ہیں یا سوکھ جایا کرتے تھے، اس وقت جس وقت ان کے نام کی تعین ہوئی تھی، اور یا پھر اس وقت اس مہینے میں اونٹنی وغیرہ یا اونٹ وغیرہ کو جفتی کی خواہش ہوا کرتی تھی، تو جس کا معنی شالت الابل باذنابها الاقتراق، یعنی اپنی پونچھ وغیرہ کا جفتو کے لیے اٹھانا۔ تو چونکہ اس مہینے میں ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا، تو اسی مناسبت سے اس کا نام شوال رکھ دیا گیا، جس میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ دونوں وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اگرچہ وہ مہینہ اب دوسرے موقع میں بھی پڑنے لگا، لیکن جس اس وقت جو مہینہ اس موقع پر پڑ رہا تھا اس کا نام شوال ہوا، اور وہ دھیمے دھیمے مہینہ، چونکہ قبری تاریخ بدلتی رہتی ہے، تو اس موقع کے اعتبار سے دوسرے مہینوں میں یعنی دوسرے موسموں میں بھی پڑنے لگا۔ اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ، قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، آپ نماز میں بھی قاعدہ اخیرہ کرتے ہیں، یعنی آخری بار بیٹھنا، قاعدہ اولا بیچ میں بیٹھنا، 2 رکعت پر جو بیٹھا جاتا ہے، تو اس مہینے کو ذی قعدہ کہا جاتا ہے، یعنی بیٹھنے کا مہینہ۔ جنگ و جدال کرنے کے بعد چونکہ یہ مہینہ حرمت والا قرار دیا گیا تھا، اس لیے وجہ سے اس مہینے میں اہل عرب بیٹھ جایا کرتے تھے اپنے گھروں میں اور آرام کیا کرتے تھے، یا حج وغیرہ کی تیاریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام ذی قعدہ رکھ دیا گیا، یعنی بیٹھنے کا مہینہ۔ اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا ہے، جس کی مناسبت بالکل ظاہر ہے، جس کی وجہ تسمیہ بھی بالکل ظاہر ہے، حج کے واقع ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے مہینے کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ، اور جو شکوک و شبہات کسی نام وجہ تسمیہ پر جو وارد ہو رہے تھے ان کا جواب یہ تھا۔ اب یہ کہ یہ 4 مہینے ہی کے حرمت والے قرار دیے گئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ رجب، محرم الحرام کا مہینہ ٹھیک حج کے مہینے کے بعد پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حج کے مہینے میں لوگ دور دراز سے اہل عرب
حج کے لیے آیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ حج کے بعد اتنا وقت ان کو میسر ہو کہ سب امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کو پہنچ جائیں، اپنے وطن کو پہنچ جائیں، خواہ وہ کتنی ہی دور کے ہوں۔ تو اس لیے تقاضا ہوا، حالات کا تقاضا یہ ہوا، کلاب بن مرہ ہی کے زمانے میں حالات کا تقاضا یہ ہوا کہ اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا جائے تاکہ جنگ و جدال نہ ہو اور لوگ امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو محفوظ و مامون طریقے سے پہنچ جائیں۔ ذی الحجہ کا حرمت والا ہونا تو لازمی اور قطعی یقینی تھا، کیونکہ اس مہینے میں حج تھے۔ حج کی ایک عظیم عبادت انجام دی جاتی تھی، ادا کی جاتی تھی، اگرچہ وہ مشرکانہ رسم و رواج سے بھرپور ہو چکی تھی ایام جاہلیت میں، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک و صاف فرما دیا۔ تو یہ مہینہ حج کی وجہ سے حرمت والا قرار دیا گیا، اور اس سے پہلے کا مہینہ ذی القعدہ، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ دور دراز سے آ سکیں یا حج کے لیے اپنی تیاریاں وغیرہ میں مصروف ہو سکیں، حج کے ایک مہینے پہلے جنگ و جدال بند ہو جائے۔ رجب کا مہینہ جو ہے سال کے بیچ میں یہ مہینہ پڑا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس مہینے میں لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کو جا سکیں یا اپنے اعزاء و اقربا کے یہاں جا سکیں اور مل سکیں، یا قبروں پر لوگوں کے جا سکیں، اپنے عزیز و اقارب کے قبروں پر اور واپس آ سکیں۔ تو ایک مہینہ اس وجہ سے حرمت والا یعنی جنگ و جدال بند کر دیے، اس مہینے میں ممنوع قرار دیا گیا تاکہ لوگ ان امور کو انجام دے سکیں۔ دنوں کے نام، دن بہت پہلے سے رائج ہیں، کبھی ہفتہ اور دن، بعض کیلنڈر میں ہفتہ 10 دنوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اہل عرب میں 7 دنوں کا ہفتہ رائج ہوا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ اہل عرب میں جو ہے ہفتوں کے نام یوں ہیں: یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ تو سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ یوم الجمعہ کو جمعہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اجتماع کا دن ہے، نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اس دن، اسی موقع کے اعتبار سے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ایام جاہلیت میں یوم عروبہ ہوا کرتا تھا، اس کو عروبہ کہا کرتے تھے، لیکن اسلام نے جب آیا تو اس کا نام یوم الجمعہ ہو گیا، جمعہ کے قائم ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں۔ اور اردو اور فارسی میں جو نام ہمارے یہاں مستعمل ہے وہ یہ ہے: شنبہ سنیچر کو کہتے ہیں، اس کے بعد یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ۔ اور بعض ہمارے یہاں جو مستعمل نام ہیں وہ پیر کہا جاتا ہے، سوموار کو پیر کہا جاتا ہے، سوموار ہندی لفظ ہے لیکن اس کو پیر کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دن میں ہونے کی وجہ سے۔ زمانے جاہلیت میں بھی کچھ ان ایام کے نام تھے، وہ یہ تھے: اول، احون، جبار، دوبار، مونس، عروبہ، شیار۔ شیار سنیچر کا مہینہ ہے اور عروبہ جمعہ کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ باقی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا پر کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اور تاریخ پڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک سن ہجری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ اپنے واقعات، جیسا کہ میں نے بتایا، حوادث سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اتنے سال بعد آپ کی شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اتنے سال بعد یہ ایسا آپ نے دعوت شروع کی، بعثت کے یعنی اعلان نبوت کے اتنے سال بعد آپ نے یہ کام انجام دیے۔ پھر ہجرت کا بھی واقعہ پیش آیا تو بعض چیزیں ہجرت سے یاد کی جانے لگیں، ہجرت کے واقعے سے، یعنی حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور تقریباً 17 ہجری تک سن ہجری کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی لوگ اپنے واقعات، اپنے معمولات کو واقعات اور حوادث سے، بڑے بڑے عظیم حوادث سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر خط بھیجا کرتے تھے، چونکہ آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے امیر اور عمرہ مقرر کر رکھے تھے، تو اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، تو ان کو خط بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ آپ خط بھیجا کرتے ہیں جس میں کوئی تاریخ یا دن نہیں ہوا کرتا ہے یا سن نہیں ہوا کرتا ہے، جس سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے یا بعد میں نہیں پتہ چل سکے کہ یہ خط کس سن کا ہے، کس سال جاری ہوا اور اس پر عمل کیا جا سکا ہے یا نہیں کیا جا سکا، یہ کب عمل کیا جا سکا ہے۔ اس طرح اپنی تاریخ اور اپنے جو معاملات ہیں اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا ہے اور التباس ہوگا اور واضح طور پر نہ ہو سکے گا کہ کیا اس خط پر عمل ہوا بھی کہ نہیں ہوا، یا ہوا تو کب ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دامنگیر ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ اپنا ایک اسلامک کیلنڈر یعنی سن
جس اپنے معاملات کے انجام دہی کے لیے، عبادت وغیرہ کے لیے یا دیگر معاملات کے انجام دہی کے لیے قائم کیا جائے۔ تو صحابہ کرام کا مشورے میں لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ لوگوں نے کہا کہ ولادت کے سال سے اپنے سن کی ابتدا، اپنے کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں، چونکہ ولادت دنیائے انسانیت کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے، ایک عظیم سعادت ہے، تو ہمیں اس موقع کی مناسبت سے ہمیں اپنا سال وہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ دوسرا مشورہ آیا کہ بعثت کے سال سے اپنی ابتدا کرنی چاہیے، یعنی 40 سال کی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس مناسبت سے، اس وقت سے ہمیں اپنے کیلنڈر کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ وفات کے سال سے ابتدا کرنی چاہیے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا، لیکن چونکہ وفات کے سال سے اگر ابتدا کی جاتی تو ہر سال وفات کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں آتا اور رنج و غم کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں آتا سال کی ابتدا میں یا سال جب بھی شروع ہوتا، تو اس وجہ سے ان مشوروں کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور ایک مشورہ تھا ہجرت کے سال سے اپنے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، جس کو پسند کیا گیا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی، تو ہجرت کے سال سے اپنے کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ ہجرت کو اختیار کرنے کے چند اسباب تھے، وہ یہ تھے کہ ہجرت ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا جس کے بعد دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ دنیا نے ایک ایسے انقلاب، ہجرت ہی وہ ہے جس کے بعد دنیا نے ایک ایسی حکومت دیکھی جو مشرق سے مغرب تک پھیل چکی تھی۔ ہجرت ہی وہ ہے جس کے بعد مسلمانوں کو ایک روحانی چین، سکون اور جسمانی راحت و آرام محسوس ہوئی۔ وہ اس طور پر کہ مکہ کی زندگی کا آپ جب مطالعہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے بخوبی سنا ہوگا کہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، لوگ گھاٹیوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد سے مسلمانوں کو ایک کھلی فضا میسر ہو سکی اور کھل کر اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہوئی، اور اسلام خوب پھلا پھولا، جس کو دنیا نے مشاہدہ کیا کہ یہ اسلام کی طاقت کا اور اسلام کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ جو کفار مکہ پر قائم ہوا، ان سب کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ تو ان سب کا دراصل بنیاد، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ دراصل ہجرت ہی ہے، اور ہجرت ہی کے بعد ایسا انقلاب برپا ہو سکا۔ اس لیے اپنی ایک عظیم یادگار اور اپنی شان و شوکت کی بنیاد کو یادگار بنانے کے لیے اور اس کو اپنے ہر سال یاد رکھنے کے لیے ہجرت کے سال سے ابتدا کی گئی، یعنی ہجرت کو یاد کیا کرنے، ہر سال اپنے نسلوں کو بتانے کے لیے ہجرت ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا جس کے بعد دنیا نے انقلاب دکھا، مسلمان شان و شوکت اور عزت، رعب و دبدبہ والے ہو گئے اور کھل کر اسلام کی نشر و اشاعت تبلیغ ہوئی۔ اس وجہ سے ہجرت کے سال سے کیلنڈر کی ابتدا کی گئی اور ہجرت کا سال سن ہجری باقاعدہ جاری ہو گیا۔ اسی مجلس میں یہ بھی سوال اٹھا کہ کس مہینے سے اپنے سال کی ابتدا کی جائے، تو مختلف رائے سامنے آئی۔ بعض لوگوں نے کہا رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والا اور قابل تعظیم مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سے ابتدا کی جائے، ہمارا سال جو ہے رجب کے مہینے سے شروع ہوگا۔ یہ معلوم ہو کہ یہ مہینے پہلے سے بھی جاری تھے اور 12 مہینے تھے، لیکن سال کی ابتدا سال کا تصور نہیں تھا، تو ہمارے سال کی ابتدا رجب سے ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا رمضان المبارک سے ہونا چاہیے، رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم نازل ہوا، لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے رمضان المبارک میں، تو رمضان المبارک سے ہماری ابتدا ہونی چاہیے سال کی۔ بعض لوگوں نے کہا ربیع الاول کے مہینے سے ابتدا ہونی چاہیے، ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی واقعہ پیش آیا۔ تو اور کچھ صحابہ کرام یا بعض صحابہ کرام نے یہ بھی مشورہ دیا کہ محرم الحرام کے مہینے سے ابتدا کی جائے۔ محرم الحرام کے مہینے کو اختیار کیا گیا اور اس پر فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوگا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ چونکہ جسٹ حج کے مہینے کے بعد پڑا کرتا ہے، لوگ مسلمان اور تمام لوگ حج کے مہینے میں ایک پوری اجتماع ہوا کرتا تھا، لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے، چونکہ حج کا بنیادی مقصد اتحاد و اتفاق ہے، اور حج پہلے کا حج جو ہوا کرتا تھا وہ چونکہ اسلامی سلطنت مکہ میں ہی تھی اور خلیفہ المسلمین حج کرایا کرتے تھے اپنی عمارت میں، اپنی سرداری میں، تو شؤون دولت یعنی حکومتی معاملات اور لوگوں کی شکایتیں سننا اور فرامین جاری کرنا، یہ تمام امور جو ہیں دور دراز سے آئے ہوئے عمرہ چونکہ حج میں اکٹھا ہوتے تھے تو اس موقع سے انجام دیے جاتے تھے، یا اور بھی دور دراز سے لوگ آتے تھے، حکومتی پیغام سن کے جاتے تھے خلافت کے وغیرہ وغیرہ۔
تو اس وجہ سے محرم کے مہینے کو اختیار کیا گیا کہ جب لوگ حج کے مہینے سے اپنے گھر جائیں گے تو وہ پہلا مہینہ ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، اور اس کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے تاکہ سال کی ابتدا اسی سے ہو، لوگ اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے جو بھی فرامین ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، یا حج کی عبادت سے جا رہے ہیں تو اپنا سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے شروع کریں، حرمت والے مہینے سے شروع کریں۔ اور اس میں بھی ہجرت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا، وہ اس طور پر کہ ہجرت کا مہینہ چونکہ ہجرت کے واقعے کو مد نظر رکھا گیا، وہ اس طور پر کہ حج کے واقعے کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی۔ وہ اس طور پر کہ مکی زندگی میں جب مکہ کی زمین مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت عین موقع پر یعنی بعثت نبوی کے 9 سال بلکہ 12ویں سال یا 11ویں سال میں بھی کچھ انصار کے لوگ یعنی مدینہ کے لوگ، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، حاضر ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد دوسرے سال 70 لوگ تقریباً سرداران یثرب یعنی مدینہ حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں اور وہیں قیام کریں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہر موقع اور ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ رہیں گے، خواہ وہ خوشی ہو یا غم ہو، ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ چونکہ ایک بڑی مسلمانوں کو ایک ایسی زمین کی تلاش تھی جہاں وہ کھل کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کر سکیں اور اپنے معاملات اور عبادات کو انجام دے سکیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باشارہ وحی الہی اس کو قبول فرمایا اور آپ نے باشارہ وحی الہی ہجرت کا حکم جاری کیا، جس کے بعد حج کے بعد یہ لوگ چلے گئے اور حج کے بعد جو مہینہ محرم الحرام کا آیا، اس مہینے میں ہجرت کی ابتدا ہو گئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھیمے دھیمے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کروانے لگے، یعنی مدینہ شریف بھیجنے لگے، اور مسلمان محرم کے مہینے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور یہ ہجرت کا اختتام یعنی اپنی انتہا کو ربیع الاول کے مہینے میں پہنچی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ شریف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پہنچے، 7 یا 8 دن کے سفر کرنے کے بعد۔ تو اس میں بھی ہجرت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا تاکہ ہجرت ایک عظیم واقعہ ہے اور وہ ہر طرح سے ہمارے لیے یادگار بنے۔ آج بھی عرب میں یہ معمول ہے، اور خاص طور سے مصر وغیرہ میں، اسلامی ممالک میں جہاں علم و فن اپنے عروج پر ہے اور ہمیشہ سے علم و فن کا مرکز رہا ہے، نئے سال کے موقع پر وہ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، تہنیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہجرت کے واقعات کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے دروس ہوتے ہیں، مسجدوں میں خطابات ہوتے ہیں ہجرت کے واقعے کو لے کر کے، اور ہجرت کو یاد کر کے لوگ اس موقع کے اعتبار سے ہمارے لیے واقعی ہجرت میں کیا عبرت ہے، کیا درس ہمیں ملتا ہے کہ اپنی خدا کی راہ میں اپنی چیزوں کو، اپنے گھر بار کو ترک کرنا ہو تو ترک کر دیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ تمام خطاب ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس موقع کے یعنی سال کی ابتدا کے موقع سے لوگ حفلہ کرتے ہیں، یعنی خطابات وغیرہ کرتے ہیں، پروگرام وغیرہ کر کے، اور اس میں ہجرت کے واقعات کو اور ان سے حاصل ہونے والی عبرت اور موعظت کو یعنی واعظ و نصیحت کرتے ہیں اس موقع کے اعتبار سے۔ تو یہ تھی مختصر اور دلچسپ معلومات جو کہ مناسب ہے کہ مسلمانوں کو اس کا علم ہو اور اس کے بارے میں لوگ جانیں، تو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دی جائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ اور اپنی ہسٹری کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی معاملات وغیرہ میں، اپنی عبادات وغیرہ میں انہی تاریخوں کو درج کرنے اور مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ اسلامی اور اخلاقی اور دینی فریضہ ہے، اس کو ہمیں ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی